بطور پاکستانی ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے اور پھر پاس بھی ہو گیا، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بل، تو اس کے بارے میں چند باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بل اس مسودے کو کہتے ہیں جو پارلیمان میں پیش کیا گیا ہو لیکن ابھی اس نے قانون کی حیثیت حاصل نہ کی ہو۔ بل پارلیمان کے کسی بھی ایوان، قومی اسمبلی یا سینٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے دونوں ایوانوں سے منظور کرانا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر صدر دستخط کرتے ہیں تو پھر اسے ایکٹ یعنی قانون کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس بل کا سفر قومی اسمبلی سے شروع ہوا جہاں مولانا عبدالاکبر چترالی نے اسے پیش کیا۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد اسے سینٹ میں سینیٹر حافظ عبدالکریم نے پیش کیا اور سینٹ نے بھی اسے منظور کر لیا۔ ابھی صدر کے دستخط رہتے ہیں جس کے بعد اسے قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس موضوع پر رائج الوقت قانون کے بارے میں ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس موضوع پر یہ پہلی قانون سازی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 1980 میں ایک آرڈیننس جاری کر کے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298 کا اضافہ کیا تھا، جس کے ذریعے امہات المؤمنین، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کی شان میں گستاخی پر 3 سال تک قید یا جرمانہ یا قید اور جرمانے دونوں کی سزائیں مقرر کی گئیں۔ آرڈیننس عارضی قانون ہوتا ہے اور 120 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن مارشل لا دور میں یہ قانون نافذ رہا کیونکہ یہ فوجی سربراہ کا حکم تھا اور مارشل لا میں فوجی سربراہ کے حکم کو قانون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو 1985 میں جب مارشل لا ختم کیا جا رہا تھا تو اس سے قبل جنرل ضیاء الحق نے یہ یقینی بنایا کہ اس کے جاری کردہ آرڈیننس بعد میں بھی جاری رہیں۔ چنانچہ آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے ان کو تسلسل دیا گیا اور دیگر قوانین کی طرح یہ قانون بھی آج تک رائج ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس نئے بل کے موضوع کے بارے میں ہے کہ جب پہلے سے قانون موجود ہے تو نئے قانون کی کیا ضرورت تھی۔ بل کے محرک جناب مولانا عبدالاکبر چترالی کا کہنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پہلے سے قانون تھا لیکن اس جرم پر پہلے بہت کم سزا مقرر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قانون صحابہ کی شان میں گستاخی کو روک نہیں سکا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے کم تر جرائم پر اس سے زیادہ سزائیں موجود ہیں۔ چنانچہ نئے بل کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نئے بل میں اس جرم پر کم از کم 10 سال کی قید یا عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ سزا میں اضافے سے زیادہ اہم پہلو ضابطے کی کارروائی کا ہے۔ چنانچہ رائج الوقت قانون کی روح سے یہ جرم قابل ضمانت ہے، یعنی اس میں ملزم اپنے لیے ضمانت پر رہائی بطور قانونی حق کے طلب کر سکتا ہے اور جب تک کوئی بہت ہی سنگین معاملہ نہ ہو اسے ضمانت پر رہا کرنے کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تھا، لیکن نئے بل میں اسے ناقابل ضمانت قرار دینے کا کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف استثنائی صورتوں میں ہی ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رائج الوقت قانون کے مطابق جب اس جرم پر کارروائی شروع ہو تو ابتدا میں عدالت سمن جاری کرتی ہے، اس پر ملزم حاضر نہ ہو تو اس کے بعد عدالت پولیس کو حکم دیتی ہے کہ اسے گرفتار کر کے لایا جائے۔ نئے بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ عدالت پہلے قدم پر ہی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس مقدمے کی سماعت مجسٹریٹ کرتا ہے، لیکن نئے بل میں جرم پر یہ سزا بڑھا دی گئی ہے، تو یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اب اس مقدمے کی سماعت سیشن کی عدالت میں ہوگی۔ تو پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں یا کی جا رہی ہیں، ان کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ بل پاس کر لیا گیا ہے۔ اس بل کی وجہ سے جو بھی گستاخی کرتا تھا تو گستاخی نہیں کرے گا، جب گستاخی ہی نہیں کرے گا تو بد امنی نہیں ہوگی، پاکستان کی فضا امن کے ساتھ رہے گی۔ تو اس لیے جب پاکستان میں امن ہوگا اس بل کی وجہ سے، تو ہر پاکستانی کو اس بل
کے پاس ہونے پر خوشی ہوئی ہے، اسی لیے دیکھا گیا پورے پاکستان میں اس بل کے پاس ہونے پر ہر پاکستانی نے خوشی منائی ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس طرح کے ہر دوسرے قوانین جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، امن قائم ہو، اللہ تعالیٰ وہ قوانین بھی ہمیں ہماری اسمبلی کو پاس کرنے کی، وہ بل بھی پاس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے ملک کو چمکتا ہوا ستارے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔